ناظرین، ملت اسلامیہ کی عظیم ہستی، عظیم داستاں، عظیم مجاہد اور دائی، سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم چشم و چراغ، عرب و عجم کے سینکڑوں علماء و مشائخ کے شیخ، ترک صدر رجب طیب اردگان کے مرشد شیخ مولانا محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے۔ ناظرین، اس خبر سے وہی رنجیدہ ہوگا جو کچھ نہ کچھ حضرت سے واقف ہوگا۔ جس طرح ہم سلسلہ نقشبندیہ میں دور حاضر میں محبوب العلماء والصلحاء پیر ذوالفقار علی صاحب نقشبندی اطال اللہ عمرہ سے واقف ہیں، اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت افندی بھی ہیں۔ بس یہ دو شخصیتیں سلسلہ نقشبندیہ میں آفتاب و ماہتاب کی طرح ہیں، جن میں سے ایک ہم سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتاترک نے جب خلافت کا خاتمہ کیا تو بے دینی کو فروغ دینے کی داغ بیل ہی نہیں ڈالی، بلکہ مرکزی حکومت کو آئینی طور پر لادین قرار دے کر ایک مسلم اکثریتی ملک کو اخروی تباہی کے دہانے پر چھوڑ گیا۔ تب اسلام پسندی کے پرچم کو حکمت و تدبر کے ساتھ تھامے رکھنے والوں میں بدیع الزمان نورسی کا نام سر فہرست ہے، جو علمی میدان کے ساتھ ساتھ سلوک و تصوف سے وابستگی کو بھرپور اہمیت دیتے تھے۔ شیخ محمود افندی بھی بدیع الزمان نورسی کے شاگرد رشید ہیں۔ ترکی میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو کچھ علماء نے چھپ چھپ کر اور درختوں کے نیچے دیہات اور گاؤں میں وہاں کے بچوں کو دینی تعلیم دینی شروع کی۔ جب وہاں کے لوگ فوج کو آتے دیکھتے تو فوراً بچے کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچے کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہے بلکہ کھیتی باڑی میں مشغول ہیں۔ ان طالب علم بچوں میں شیخ محمود افندی نقشبندی رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ حضرت نے یوں دینی تعلیم کی تکمیل کی اور فراغت کے بعد یہی سلسلہ اپنے گاؤں جاری رکھا۔ لیکن اسی دوران حضرت افندی کے دو خلفاء شہید کیے گئے تو حالات کے تناظر میں حضرت افندی نے وہاں سے شہر کا رخ کیا، جہاں ایک قدیم مسجد میں رہتے ہوئے حضرت نے 40 سال تک دین کی تدریس کا کام جاری رکھا۔ تقریباً 18 سال تک حضرت افندی کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 18 سال کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے اور حضرت افندی سے فیض یاب ہوتے گئے۔ یہ حضرت افندی جیسے علماء کی محنت اور اخلاص ہی کا نتیجہ ہے کہ آج جب اسی مسجد میں اذان ہوتی ہے تو جوق در جوق لوگ نماز کے لیے اس مسجد میں آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ترکیہ سے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو وہاں کے بانی کمال اتاترک نے عربی کتب اور دینی علوم پر مکمل پابندی لگا دی۔ اس وقت حضرت مولانا شیخ محمود افندی نقشبندی نے اپنے طلباء کو انگلیوں کے اشاروں پر صرف و نحو کی گردانیں پڑھائیں، حج اور نماز کے مسئلے بھی ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت افندی کے ہاتھوں پر مکمل دینی نصاب رکھ دیا تھا۔ شیخ محمود افندی رجب طیب اردگان کے مرشد و مربی تھے۔ حضرت شیخ محمود افندی کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ حضرت افندی سے اصلاحی تعلق ہونے کی وجہ سے رجب طیب اردگان کا بھی ہے۔ ہمارے حضرات اور شیخ افندی کا آپس میں گہرا روحانی اور نیاز مندانہ تعلق ہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو 14ویں صدی کا مجدد بھی قرار دیا ہے۔ حضرت افندی کی مؤلفات میں سے سب سے بڑی اور بابرکت تالیف 18 جلدوں پر مشتمل ترکش زبان میں تفسیر روح الفرقان ہے، جس کی چوتھی جلد کے صفحہ 724 پر انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ المشائخ اور مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو امام، محدث اور علامہ لکھا۔ 2013 میں شیخ الاسلام حضرت شیخ محمود افندی نقشبندی صاحب کو امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور پھر بالآخر جدید ترکی میں اسلام پسندوں کا مرجع و محور، لاکھوں لوگوں کے داڑھی رکھنے کا سبب، لاکھوں کو مسجد لانے کا محرک، بلا مبالغہ ترکی کا 15ویں صدی ہجری کا مجدد، زندگی کی تقریباً 95 بہاریں دیکھنے کے بعد 23 جون سن 2022 کو اہل اسلام کو داغ مفارقت دے گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت افندی کی نماز جنازہ استنبول کی مشہور فاتح مسجد میں ادا کی گئی۔ شیخ محمود افندی کے جنازے میں عرب و عجم سے آئے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور دوسری حکومتی اہم شخصیات شامل تھیں۔ نیز رجب طیب اردوگان نے اپنے مرشد کو از خود کندھا دینے کی سعادت بھی حاصل کی۔ جنازے کے بعد شیخ محمود افندی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند حسن افندی کو جماعت اسماعیلیہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ شیخ بارہا بس اپنے کروڑوں فرزندان اسلام کو جو پیغام دیتے تھے وہ اقبال نے اس شعر میں منظوم کر دیا تھا۔
اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑاں رحمت نازل فرمائے اور ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر فرمائے، آمین۔